سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ولی کے دو مفہوم ہیں، ایک لغوی اعتبار سے ہے اور ایک ہماری شرعی اصطلاح کے اعتبار سے۔ اصطلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر آپ ڈکشنری کھولیں نا، اس میں جو مطلب لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لغوی معنی۔ ڈکشنری کو لغت کہتے ہیں، اس کے اندر جو معنی لکھا ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص فن، کسی خاص شعبے سے وابستہ لوگ کسی لفظ کا لغوی معنی کے علاوہ کوئی اور معنی متعین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہلاتا ہے اصطلاحی مفہوم، اصطلاحی معنی۔ تو ولی کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، ولی کا معنی ہوگا دوست، مددگار، ساتھی، اختیار رکھنے والا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچی کا ولی آ جائے نکاح کے لیے، ولی کا اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے، لغت میں یہ ہوگا۔ اور اگر آپ شرعی اعتبار سے دیکھیں کہ جو ہمارے علماء نے ولی کی تعریف لکھی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کا امتی ہو، باقاعدہ نبی بھی مان لاتا ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہو اور اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو، عارف باللہ جس کو کہتے ہیں۔ تو چند اوصاف ہوتے ہیں ولی کے اندر۔ نمبر ایک، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اب ہم پیچھے انبیاء علیہ السلام کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس امت کو لے لیتے ہیں۔ نبی مسلمان ہو، نبی کریم کا امتی ہے، صاحب علم ہو، اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، صاحب تقوی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو اور اللہ کی معرفت رکھتا ہو، وہ ہے اللہ کا ولی۔ اب یہ ولی کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ ولی کی شناخت ایسے نہیں ہوتی کہ ہم دیکھیں اور کہیں یہ ولی آ رہا ہے، حکم لگا دیں، کیونکہ ولی میں کوئی حیت میں تبدیلی نہیں آتی۔ آپ کی گلی کا موچی اکابری نے لکھا ہے کہ وہ بھی ابدال میں سے ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا درجہ ہے ولیوں کا، 40 پوری دنیا میں 40 ابدال رہتے ہیں، ایک فوت ہوتا ہے نیچے درجے والا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں گلی کے کونے پہ بیٹھا ہوا موچی بھی ابدال ہو سکتا ہے۔ ولی لوگوں میں ایسے ہی گم ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض اوقات اللہ کے ولی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں ولی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت رکھتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو علامات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، اگر آپ کسی کو استقامت سے ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے دیکھیں، مثلا آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، باشرہ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کرتا ہے، علم دین سکھاتا ہے، اللہ کی اچھی معرفت رکھتا ہے، سب سے بڑی بات صحیح العقیدہ ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں حسن ظن قائم کر کے کہہ سکتے ہیں بھئی میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ولی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کے ولی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ حسن ظن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن کنفرم ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت ہو، اور ولایت ایک منصب، ایک مقام کا نام ہے، اور ہمارے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرماتا ہے، کوئی اپنے طور پہ نہیں لے سکتا، جیسے اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، کوئی اپنی کوشش ریاضت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ولی کے بارے میں بھی ہمارا یہی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی ولایت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی عادت کریمہ یہ جاری ہے کہ منتخب اسی کو کرتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو، مسلمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب علم ہو اور اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو۔ معلوم ہو کہ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، آیت کی تلاوت کی، وہ اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ جو سر پہ پگڑی لپیٹ لے، داڑھی صاف، انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، گلے میں مالائیں، ہاتھ میں کالا ڈنڈا، ہاتھوں کے نعرے لگا رہا ہوں کہ باپ رے بابا بڑا پہنچا ہوا لگتا، بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے، ادھر آ، ڈنڈا مارا، لا بابا کو 500 روپے دے، بابا راضی ہوگا۔ جو آپ نے 500 روپے دے دیے، ہم کہتے ہیں یہ بابا جو ہے ڈنڈے والی سرکار، کالی زلفوں والی سرکار، کوئی الائچی والی سرکار، کوئی جفی والی سرکار، کوئی کتوں والی سرکار، کوئی بلی والی سرکار بنی بیٹھی ہے۔ الٹا شاہ، ایک الٹے شاہ سرکار، وہ الٹے لٹکے رہتے تھے، ان کے مریدین بھی الٹے لٹک جاتے ہیں پاؤں سے، پھر وہ ہلاتے ہیں تو اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ الٹا سرکار، سگریٹ والی سرکار، ایک مزار بنا لیا۔ مجاور کہتے ہیں کہ بابا جی سگریٹ پیتے تھے اور ان کا کہنا تھا جو میرے مزار پہ آ کے سگریٹ پیے گا کینسر دور ہو جائے گا۔
لوگ کینسر دور کرنے کے لیے سٹے لگا رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور کینسر آخری اسٹیج پہ پہنچ رہا ہے، وہ بابا کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ شاید ولی ہوتے ہیں جو ہمیں بچہ حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائے، دکان میں برکت ہو جائے۔ آپ نے دیکھا یہ آتے ہیں، وہ بخور ڈالتے اس میں، پورے دکان میں دھونی دیتے ہیں پیسے، ہم اسے بھی سمجھتے ہیں بہت بڑا ولی ہے۔ اگر اتنا ہی بڑا ولی ہوتا تو یوں بخور ڈال کے پیسے نہ مانگ رہا ہوتا، یہ تو ویسے ہی غیبی طور پہ اس کو کچھ حاصل ہو جاتا۔ بعض ان کو بھی ولی سمجھتے ہیں، جو گلیوں کے کونوں پہ دیوار پہ وال چوکنگ ہوتی ہے نا، ساوتری مائی، بنگالی بابا، ہر مسئلہ حل ہوگا، پریشان ہونا چھوڑیے، بابا کے قدموں میں آئیے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ولایت کے دعوے کر رہا ہے، بابا خود پیسہ کمانے کے لیے چوکنگ کرواتا ہے پورے کراچی میں، یہ آپ کے پیسوں کا محتاج، یہ آپ کی مشکل کیا دور کرے گا؟ وہ ایک نے ڈش لگائی ہوئی ہے تو اس میں جو اشتہار آتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں چلتے، ڈش کر کسی گھر میں تو اس میں بنگالی بابا کالا جادو کا ماہر، ہر چیز حاصل ہوگی، جو تمہیں حاصل نہ ہو اس کے لیے میرے پاس آؤ۔ ابے بھائی تو پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ ایک تعویذ اپنے اوپر لگا، پی ایم بن جا، فوج بھی قابو میں کر لے، امریکہ پہ کر دے، ڈونلڈ ٹرمپ، اب تو خیر وہ جو بائیڈن ہے اس پہ کر دے جادو، وہ سارا قرضہ معاف کر دے، آپ کو اسلحہ دے دے، پڑوسی ملک کے اوپر کر دو، وہ آپ کے قدموں میں بچ جائیں، دوستی بڑھ جائے، سب کچھ ہو جائے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ چل بھائی ڈینگی دور کر دے یار، کورونا وائرس ہی دور کر دے، کیوں نہیں گئے آپ کسی بابے کے پاس جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے جی کورونا دور کر دے؟ کورونا دور نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری ہر مشکل میں دور کر سکتا ہوں، محبوب تمہارے قدموں میں۔ ہمارے نامراد عاشقین فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں، پاپا فلاں کی بہن فلاں کی بیٹی میری طرف مائل ہو جائے، اس کے منگنی ٹوٹ جائے، اس کا نکاح ختم ہو جائے، اس فقیر کو خدمت کا موقع ملے، بابا آپ کو ایسا تعویذ دے دیں۔ شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو ان باباؤں کے قدموں میں جا کر، اور بغیرت بابا وہ شادیاں توڑوا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کون سی جدائی چاہیے، وہ اشتہار میں چلتا ہے، جدائی ہے کروانی ہے، بابا کو آزماؤ۔ اگر ہماری اسلامی حکومت ہو نا تو اس بابا کو چوک پہ الٹا لٹا کر ڈنڈے لگائے جائیں ایسے مقامات پر کہ 2 مہینے تک تو نارمل حالت میں لیٹ بھی نہ سکے، اتنے بدماش ہیں یہ لوگ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ولی نہیں ہوتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہم لوگ بعض اوقات اجتماع سے باہر نکلتے ہیں، بولتے ہیں آج تو یار بیان سے ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کو پوچھے کہ جی ایمان کی شرعی تعریف کیا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں۔ اچھا تازگی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی معلوم نہیں، لیکن مان لو کہ ہو گیا۔ یعنی ایسے ہم بھولے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے نہیں، الفاظ ہمارے چل رہے ہیں بالکل ایسے جیسے امام صاحب دعائیں مانگ رہے ہیں عربک میں، ہم آمین آمین جھوم جھوم کے۔ بچہ پوچھے ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کچھ نہیں پتا، آمین آمین۔ اچھا ابو یہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ یہی بتا دیں، بچپن سے ابھی تک سنتے آئے۔ خاموش، تیرے ابا کو نہیں پتا وہ کیا بتائے گا؟ آمین آمین۔ یہ ہماری حالت ہے کہ صرف رسمی طور پہ ہر چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، حقیقت جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایمان قلب کی ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے جس کو ہم یقین کہتے ہیں۔ یقین ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اب اس کو تھوڑا میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کے بارے میں عموماً دل کی 2 رائے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سچ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ واقعی ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے دل 2 رائے رکھتا ہے کسی چیز کے بارے میں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم 2 رائے ہوتی ہیں۔ اگر دل کسی چیز کے بارے میں 2 رائے رکھے جن میں سے ایک 100% ہو، دوسرا 0 ہو، تو جب 100% ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے یقین۔ اب میں آپ سے پوچھتا بتائیں اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ بولیے ایک، لیکن دل کی 2 رائے تو ہو سکتی ہے نا بھئی، ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی۔ اب میں آپ سے پوچھوں آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کا 100% یقین رکھتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ اچھا ایک سے زیادہ کا؟ آپ کہیں گے 0، بالکل۔ بس اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہے۔ جب یہ یقین ہم کہیں گے اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ اس سے کم درجے جو ہوتے ہیں پھر وہ ظن غالب ہوتا ہے یا ظن ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے۔ اگر دل 2 چیزوں کی طرف برابر چلا جائے نا، یہ بھی تو شک۔ انہوں نے ایک بات کہی، پتہ نہیں ہے سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں،
دل کس طرح فیصلہ نہیں کر رہا، یہ کیا ہے؟ شک۔ اگر ایک جانب بڑھ جائے دوسری کم تو یہ گمان ہوتا ہے، جیسے 60-40 کا ریشو۔ اور اگر ایک بہت بڑھ جائے دوسرا بہت ہی کم، جیسے 95-5، اس کو کہتے ہیں غالب گمان، ظن غالب۔ مذہب اسلام میں عقیدے کے سلسلے میں یقین درکار ہے، ظن غالب بھی نہیں چلے گا، گمان بھی نہیں چلے گا۔ شک میں تو ویسے ہی آپ تباہ ہوں گے، 100% یقین چاہیے، تب آپ صاحب ایمان ہوں گے۔ ہمارے نبی تھے کہ نہیں تھے بتائیں؟ آپ کا دل گواہی دیتا ہے 100%، یہ ہے یقین، یہ ہے ایمان۔ سمجھا نہیں یار؟ غوث پاک تھے کہ نہیں تھے یہ بتائیں؟ تھے نا؟ اس کا یقین رکھنا لازم ہے؟ نو، اس لیے کوئی بنیادی عقیدے سے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس میں اگر شبہ بھی ہو، جیسے کوئی آپ سے غیر پتہ نہیں یار غوث پاک تھے نہیں تھے، مشہور تو بہت ہیں، اس میں چل جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے کوئی بنیادی عقیدے تو نہیں ہے، اس میں عمومی طور پہ ظن غالب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، قرآن آخری کتاب ہے، ہمارے نبی اس کے رسول ہیں، یہ سب اتنے دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں کہ اس میں یقین چاہیے، اس میں ظن غالب، غالب گمان یا صرف گمان یا شک سے کام نہیں چلے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں یقین درکار ہے۔ مثلاً اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، وہ جہاد سے پاک و صاف ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ان سب سے پاک و صاف ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ ان سب کے لیے کیا چاہیے؟ عقائد کے لیے یقین، ذرہ برابر آپ کے دل میں شک نہ ہو، 0.1% بھی ادھر ہوئے آپ ایمان سے باہر نکل جائیں گے۔ ایسی چونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس کا یقین ہے۔ ایک نبی کے بارے میں آپ کہتے ہیں سب کو مانتا ہوں، اس کے بارے میں شک ہے، آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے دلائل کی روشنی میں علماء اس طرح بیان فرمائے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دلائل مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے اور بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ واضح طور پر ان کے بارے میں نہیں، لیکن جمہور مسلمین اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس طرح کے معاملات دلائل کی روشنی میں ہو سکتے ہیں، ورنہ جو کلیئر ہے وہ کلیئر ہے۔ ایسے ہی توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید یہ اللہ کی پاکیزہ کتابیں ہیں، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے، اس میں ذرا شک ہوگا آپ دار اسلام سے خارج۔ ایسے ہی جن، فرشتے، جنت، دوزخ، ان کے وجود کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، ماننا پڑے گا۔ ایسی تقدیر کا مسئلہ ہے، یقین درکار ہے۔ تقدیر کی وضاحت آپ کو نہ پتا ہو، مسئلہ تقدیر کی، بچہ پوچھے گا ابو تقدیر کیا ہوتی ہے، آپ اس کو کلیئر نہ کر سکیں، تقدیر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں آپ اس کی وضاحت نہ کر سکیں، کون سی تقدیر ایسی ہے جو نہ دعا سے بدلتی ہے نہ تدبیر سے بدلتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا علم نہ ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ لازم ہے کہ تقدیر ہے، یہ آپ کو رکھنا ہوگا، اس کا یقین رکھنا ہوگا۔ اور تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ازلی فیصلہ، یعنی جو اس نے بندوں کے لیے شروع سے ہی فیصلے فرما دیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کے ارادے، اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے جو ارادے کر لیے ہیں اسی کا نام تقدیر ہوتا ہے۔ کم از کم اتنا تو عقیدہ ہونا چاہیے نا کہ ہاں تقدیر ہے، اس کی معرفت مکمل نہیں وہ الگ بات ہے، وہ سیکھنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ مسئلہ تقدیر کا انکار بھی کر دیں۔ جیسے ہمارے بعض نوجوان ہوتے ہیں نا، جب وہ گھر میں تنگ دستی دیکھی، پریشانی دیکھی، تھوڑی محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں رات دن، پھر وہ محنت کر کے افسر بن جاتے ہیں، تو پھر بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کو کہتے سنا ہے یہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، میں نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے، اب میں خود اپنی تقدیر لکھوں گا۔ وہ پپو ڈنڈا لے کے نکل جاتا ہے، جی میں لکھوں گا تقدیر۔ او بھائی خدا کا خوف کر، تقدیر تو اللہ کے فیصلے کا نام ہے، تم اللہ کا فیصلہ کیسے لکھ سکتے ہو؟ ایسا آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ کون تھے؟ جو تقدیر کے منکر تھے، تقدیر کا انکار۔ سرکار نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ مجوس کسے کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے، جو پارسی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پارسی کہلاتے ہیں، یہ آتش پرست ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر اس سامنے سے آ جائیں ان کو سلام میں پہل مت کرو، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے انہیں مسکرا کر مت ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔
یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ 15ویں صدی ہجری کا مولوی دے رہا ہے؟ نہیں، یہ میرے آقا دے رہے ہیں۔ آپ آج 15ویں صدی کا ہجری کا مولوی اگر بد مذہبوں کے بارے میں آپ کو یہ تعلیم دے تو آپ فوراً کہتے ہیں یار فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہو، دیکھو سلام نہ کرو، جنازے میں نہ جاؤ۔ لیکن جب آپ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اخلاق ہمارے نبی نے سکھایا ہے، نرمی سے گفتگو کرنا، سلام میں پہل کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اخلاق یہاں نبی نے سکھایا۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے، رسول کی شان میں گستاخیاں کرے، اہل بیت اطہار کی شان میں کرے، صحابہ کرام کی شان میں کرے، جن کے بارے میں اللہ کا ازلی فیصلہ ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور آپ کسی صحابی کو بنیاد بنا کے کسی بھی مسئلے میں اس کو برا بھلا کہیں، گالیاں بکیں، تو پھر سوچ لیجئے انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، جتنے صحابی ہیں، جتنے، وہ سب تقدیر کا درس دیتے رہے، اور انہوں نے بد مذہبوں کے بارے میں یا جس شخص کا عقیدہ خراب ہو اس کے بارے میں اخلاق ہی یہ بتایا ہے کہ حتی الامکان اس سے دور رہیں، سلام میں پہل نہ کریں۔